الحبیب علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی فاتح لکم، میں تمہارا پیش رو ہوں، وانا شہید علیکم، میں تم پر گواہ ہوں، وانی واللہ لانظر الی حوضی الان، کہ خدا کی قسم میں اس مقام پر اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، یعنی حوض کوثر کو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تمہارے اور میرے ملنے کی جگہ حوض کوثر ہے، وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَى الْحَوْضِ مِن مَّقَامِ هَذَا، کہ اس مقام پر رہتے ہوئے میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اور فرمایا وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئیں۔ اور یہ بھی فرمایا مفاتیح الارض، کہ مجھے زمین کی چابیاں رب کائنات نے عطا فرمائی۔ اور فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، کہ خدا کی قسم مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ تم شرک کرو بعدی میرے بعد، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے تم پر یہ خوف ہے کہ کہیں تم دنیا کے پیچھے میرے بعد نہ پڑ جانا، تم دنیا کی محبت کا شکار نہ ہو جاؤ، مجھے یہ خوف ہے۔ حوض کوثر جنت کی نہر کا نام ہے، اور جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ اس زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، 500 سال پہلے آسمان کا، اور 7 آسمانوں سے اوپر جنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک سے جنت کی نعمتیں بھی چھپی ہوئی نہیں، نہ حوض کوثر چھپا ہوا ہے، نہ جنت کے میوہ جات چھپے ہوئے ہیں۔ مشکات شریف کتاب الصلاۃ میں واضح طور پر محدثین نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ علیہم رضوان کو سورج گرہن کی نماز پڑھائی، اور دوران نماز حضرات صحابہ علیہم رضوان نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے ہیں، پیچھے ہٹے ہیں، کچھ کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ بعد میں پوچھا گیا تو میرے آقا نے فرمایا دوران نماز میں نے جنت و جہنم کو دیکھا، جنت و جہنم بھی ان سے چھپے ہوئے نہیں ہے، میں نے جنت و جہنم کو دیکھا، میں نے جہنم سے خوفناک منظر نہیں دیکھا، میں نے ایک عورت کو جہنم کی آگ میں اس وجہ سے جلتے دیکھا کہ اس کے پاس ایک بلی تھی جو اس نے پال رکھی تھی۔ ایک مرتبہ وہ شہر جاتی ہے، اپنی بلی کو وہ باندھ کر چلی گئی، بلی بھوک و پیاس کی وجہ سے مر گئی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس عورت کو داخل جہنم کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن لحی کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا، بہت بڑا کافر تھا عمرو بن لحی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا۔ اس نے اپنے لیے گناہ جاریہ کا ایک سامان کیا تھا۔ نماز کے دوران میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو بھی دیکھتے ہیں، جنت کو بھی دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے چاہا کہ تمہارے لیے جنت کا ایک پھل توڑ لوں، تم رہتی دنیا تک اسے کھا سکو۔ جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی، کھاتے رہتے ختم نہ ہوتی۔ تو جنت اور جہنم بھی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا ہے، حتی رأیت مشارقہا ومغاربہا، یہاں تک کہ میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔ فرمایا وَأَعْطَانِيَ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، میرے رب نے مجھے سرخ و سفید خزانے عطا فرمائے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے آقا نے فرمایا یا عائشہ لو شئت لصارت معي جبال الذهب، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلنے لگے۔ اور حضرات صحابہ علیہ رضوان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ انی ارا ما لا ترون،
نگاہوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کا عالم کیا ہے؟ فرمایا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ ہماری آئی سائٹ، ہماری ویژن، اس کی لمٹ ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ بلکہ فرمایا وانی لاراکم من وراء ظہری، میں تو تمہیں اپنے پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، وفی مؤخر الصفوف رجل فاساء الصلاۃ، آخری صفوں میں سے ایک شخص تھا کہ جس نے اپنی نماز صحیح نہیں پڑھی، فلما سلم ناداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فلان، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس شخص کو آخری صفوں میں سے پکارا، یا فلان الا تتقی اللہ، کہ کیا تو اللہ رب العزت سے نہیں ڈرتا؟ الا تری کیف تصلی، تو نماز کیسے پڑھتا ہے؟ اور پھر ارشاد فرمایا واللہ انی لارا من خلفی کما ارا من بین یدی، کہ خدا کی قسم سے جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اس کیفیت کو بیان کریں، بلکہ ایک مقام پر ہے واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، کہ خدا کی قسم تمہارے رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور تمہارے دلوں کی کیفیت، تمہارے دلوں کا نرمنا، تمہارا رب کائنات کے خوف سے نماز پڑھنا، تمہارا خشوع و خضوع، یہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، میں تمام کو دیکھتا ہوں۔ یہ دلوں کی ایک کیفیت ہے، ظاہری اعضاء کا لرزنا اور دلوں کا رب کائنات کے خوف سے لرزنا، یہ دو کیفیات ہیں۔ میرے آقا فرماتے یہ بھی تمہارے مجھ سے چھپے ہوئے نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے اسماء کے علم عطا کیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکون کا علم عطا کیا، حضرت نوح علیہ السلام کو رب کائنات نے یہ اعزاز بخشا کہ تمام اہل ایمان کے لیے انہیں کشتی تیار کرنے کا حکم دیا، اور اہل ایمان جب کشتی میں سوار ہو گئے تو رب کائنات نے اہل ایمان کو سیلاب سے، طوفان سے محفوظ رکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے کیا اعزاز عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب اللہ رب العزت ان پر عذاب نہیں دے گا، آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مسلمانوں کو اور کفار کو بھی عذاب سے محفوظ رکھا۔ رب کائنات کا کتنا بڑا کرم اور احسان۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ عطا کیا کہ جب جیب سے ہاتھ باہر نکالتے تو وہ چمکتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود نور ہے بلکہ نور کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ بے شمار روایات موجود ہیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، جب جانے لگے تو رات تاریک تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی ٹہنی عطا فرمائی، فرمایا کہ قتادہ تم سے 10 گز آگے اور 10 ہاتھ پیچھے یہ تمہیں روشنی دے گا۔ حضرت قتادہ فرماتے جب میں نکلا تو وہ ٹہنی 10 ہاتھ آگے اور 10 ہاتھ پیچھے روشن ہو گئی۔ آج کی ٹیوب لائٹ کی طرح غالباً ہوگا کہ وہ روشنی بہت دور تک دیتی ہے۔ حضرت قتادہ کو فرمایا کہ جب تم گھر جاؤ تو ایک سیاہ رنگ کی چیز تمہیں نظر آئے گی، اسے مار کر بھگا دینا، وہ شیطان ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تمہیں ایک سیاہ رنگ کا سانپ نظر آئے گا، تم اسے مار کر بھگا دینا۔
حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر آیا تو وہ سیاہ رنگ کی چیز مجھے ملی، میں نے اس کو مار کر بھگا دیا۔ حضرت عباد بن بشر اور حضرت اسید بن حضیر فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، رات بڑی تاریک تھی، بہت اندھیرا تھا، جب ہم جانے لگے تو ہم دونوں کے پاس عصا تھا۔ حضرت اسید بن حضیر فرماتے ہیں کہ میرا عصا روشنی دینے لگ گیا، تو جب ہم آگے بڑھے اور ایک ایسا مقام آیا کہ جب عباد نے مجھ سے جدا ہو کر چلنا تھا تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان کا عصا بھی روشن ہو گیا۔ حضرت ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو درجہ صحابیت کو پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کی طرف انہیں بھیجا اور نشانی کے طور پر پہلے ان کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، وہ چمکنے لگا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم یہ نہ سمجھ لے کہ یہ برس کا داغ ہے، تو آپ نے وہ نور ان کے کوڑے میں منتقل کر دیا، نور منتقل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی معجزات سے نوازا۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حجت اللہ علی العالمین میں یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق آپ کے غلام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کفار مکہ نے آگ کے انگاروں پر لٹا دیا، زبردست بھڑکتی ہوئی آگ میں لٹایا اور جسم پر بھاری پتھر رکھ دیے کہ ہلنے نہ پائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مقام سے گزر ہوا، دیکھا کہ عمار فرما رہے ہیں کہ اے کفار، آج تمہارے سامنے عمار اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے سچے رسول ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو اپنا دست انور حضرت عمار کے سر پر پھیرا اور فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ میرے غلام عمار پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جس طرح تو ابراہیم علیہ السلام پر ہو گئی۔ رسول حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، انہیں اسود بن قیس نامی شخص نے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا صنعاء یعنی یمن میں پکڑ لیا اور پوچھا کہ اے ابو مسلم تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تو تجھے نہیں جانتا، تو کون ہے؟ کہتا ہے کیا تو میری رسالت کی گواہی دے گا؟ آپ نے فرمایا میں تجھے جانتا ہی نہیں کہ تو کون ہے۔ تو پھر پوچھتا ہے کہ کیا تو گواہی دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے سچے رسول ہیں؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے سچے رسول ہیں۔ تو اسود بن قیس نے کہا کہ انہیں آگ کے تنور میں ڈال دیا جائے۔ جب آگ کے تنور میں ڈالا کافی دیر تک اس کے درباری دیکھتے رہے کہ صحابی رسول حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ اس نے آپ کو نکال کر کہا کہ تم اپنے ملک میں واپس چلے جاؤ۔ جب یہ مدینہ منورہ آئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھ کر کہنے لگے کہ میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ جن کے ساتھ وہی سلوک ہوا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ ایسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہ ہوا اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اس رب کا شکر ہے کہ جس نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایسے لوگ پیدا کیے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار گلزار بنی، حضرت زبیر پر بھی آگ نہ کرنا کیا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت تو وہ ہے کہ جو چیز میرے آقا کے دستے کرم سے
پر آگ اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے. صاحب حجت اللہ علی العالمین نے لکھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس چند لوگ حاضر ہوئے. کھانا کھایا گیا. کھانا کھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرا رومال نکلا ہو. تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ رومال غبار آلود تھا. آپ نے وہ آگ کے تنور میں رومال ڈال دیا. دیکھنے والے حیران ہیں کہ یہ کیا کیا. آگ کے تنور میں ڈال دیا. یہ میلا تھا تو اسے پانی سے دھویا جاتا, یہ آگ کے تنور میں ڈال دیا, یہ جل کر راکھ ہو چکا ہوگا. لیکن تھوڑی دیر بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ رومال نکالا تو اس کا سارا گرد و غبار دور ہو چکا تھا. پوچھنے پر جواب دیتے ہیں کہ یہ وہ رومال ہے کہ جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک صاف کیا کرتے تھے. جس دن سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اس رومال کو لگا ہے, اس کی تاثیر ہی بدل گئی. اب یہ آگ میں اس کو میں ڈالتا ہوں, آگ اس کو جلانے کی بجائے اس کے میل کو دور کر دیتی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات میں بے شمار معجزہ سنا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا کہ پرندے ان سے کلام کرتے تھے, جانور ان سے کلام کرتے تھے. سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات بے شمار مواقع پر موجود ہے کہ کہیں کسی ہرن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا, کہیں کسی اونٹ نے اپنے مالکوں کی شکایت کی کہ نماز عشاء پڑھے بغیر یہ سو جاتے ہیں, اور کہیں ایسا وقت آیا کہ رسول پاک صاحب لودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بے جان چیز کھجور کا تنا فریاد کر رہا ہے. کھجور کا ایک تنا کہ جس سے ٹیک لگا کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. کھجور کا خشک تنا تھا, خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. حدیث پاک میں الفاظ ہے فلما وضع له المنبر, کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منبر شریف بنایا گیا. اور ایک حدیث میں ہے فلما صنع له المنبر, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منبر پاک بنایا گیا. حضرات صحابہ علیہم رضوان فرماتے ہیں سمعنا الجزع, ہم نے رونے کی آواز کو سنا, مثل اصوات العشار, ایسے رونے کی آواز کہ جیسے کوئی روٹنی اپنے بچے کی جدائی میں روتی ہے. اور ایک اور حدیث جسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں فلما صنع له المنبر فاستوى علیہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب منبر پاک بنایا گیا اور آپ اس پر تشریف فرما ہوئے, ساحت النخلۃ التي كان يخطب عندها حتى كادت ان تنشق, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو کھجور کا وہ تنا کہ جس سے پہلے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے وہ تنا رو پڑا. فرماتے ہیں کادت ان تنشق, ایسا محسوس ہوتا کہ وہ ابھی رو رو کر پھٹ جائے گا, ابھی پھٹ جائے گا. فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اخذها فدمها الی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے اور اس پر اپنا دست شفقت پھیرا اور اسے اپنی ذات سے چمٹا لیا. حضرات صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہمیں ایسی اس کی آواز آئی کہ جیسے کوئی بچہ سسکیاں لے کر چپ ہو جاتا ہے, وہ چپ ہو گیا. اور ایک اور حدیث کہ جسے علامہ سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں بیان کیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے آفر دے رہے ہیں. فرمایا کہ اگر تو چاہے تو ہم تجھے اسی پرانی جگہ پر لگا دیتے ہیں کہ جہاں تو لگا ہوا تھا, تو دوبارہ پھل دینے لگ جائے. ہے کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا بوٹنی کا ماہر کہ کھجور کی ایک شاخ اگر ٹوٹ جائے یا کھجور کا تنا اگر خشک ہو جائے
تو دنیا کا بڑے سے بڑا بوٹنی کا ماہر یہ کہہ نہیں سکتا، اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ وہ دوبارہ پھل دینے لگ جائے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو رب کائنات کی عطا سے فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ عطا کرتا ہے، میرے آقا اسے فرما رہے ہیں اگر چاہو تو تمہیں دوبارہ لگا دے اور تم دوبارہ پھل دینے لگ جاؤ، اور ان شئت ان اغرسک فی الجنہ فتشرب من انہارها وعیونها، کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں، جنت کی نہریں تجھے سیراب کر دے اور اللہ رب العزت کے ولی ابد الآباد تک تیرے پھل کو کھاتے رہیں۔ کیسا اختیار ہے، فار ایور جنت ہی تیرے پھل کو کھاتے رہیں گے، تو یہ جنت میں لگا دو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کھجور کا تنا 2 مرتبہ عرض کرتا ہے کہ آقا یہ میرے لیے صحیح ہے، تو آپ اسے پھر مسجد نبوی میں ہی دفن فرما دیتے ہیں۔ آج بھی جو زائرین مدینہ ہوتے ہیں وہ ستون حنانہ کے نام سے زیارت کر سکتے ہیں، اس ستون کے جس کے نیچے اسے دفن کیا گیا تھا۔ یہ ستون میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کرتا ہے۔ وہاں پرندے کلام کرتے ہیں، یہاں بے جان چیز کلام کرتی ہے۔ بلکہ امام مسلم نے اپنی مسلم شریف میں لکھا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ جس مقام سے گزرتے پتھر آپ کو کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتھر بھی کلام کرتے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر کی بات کو سماعت فرماتے ہیں اور پہچانتے ہیں، بلکہ ارشاد فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جو ابتدائی ایام میں مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ جانور سلام کر رہے ہیں، بلکہ ایک واقعہ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک بدو، ایک عربی، عرب کے دیہاتی کو عربی کہتے ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور حاضر ہو کر اس نے بڑی سخت کلامی آپ سے کی، بہت زیادہ سخت کلامی کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا آپ حکم فرمائیں تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ان کے ساتھ ایسا کریں۔ تو اس شخص کو فرمایا کہ اے شخص تو اللہ رب العزت کی گواہی کیوں نہیں دے دیتا کہ رب کائنات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے باطل معبودوں کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی ذات پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا کہ جب تک میرے ہاتھ میں جو گو ہے، جو ذب ہے، یہ آپ کی رسالت پر یقین نہ کر لے، جب تک آپ کی گواہی یہ نہیں دے دے گی میں آپ کی ذات پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس دیہاتی شخص نے اپنی گو کو پھینک دیا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گو کو فرمایا جو مردہ تھی، یا رب، وہ گو زندہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اے گو تو یہ بتا کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو گو زندہ ہو کر کہتی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر عرض کرتی ہے کہ آقا میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں کہ آسمانوں میں جس کا عرش ہے اور زمین پر جس کی حکومت ہے، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں۔ وہ گو کہتی ہے، اور حضرات صحابہ علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جب اس گو نے کلام کیا تو اتنی فصیح عربی میں کلام کیا کہ جتنے بھی لوگ اس موقع پر موجود تھے تمام کے تمام لوگوں کو اس گو کی آواز صاف طور پر سنائی دے رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس رب کی بات کرتی ہوں کہ آسمان پر جس کا عرش اور زمین پر جس کی حکومت ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رب من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول رب العالمین رحمت للعالمین، کہ آپ اللہ رب العزت کے رسول ہیں اور عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اب وہ گو کلام کر رہی ہے۔
تو جب اس دیہاتی نے یہ سنا تو وہ پکار اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ جانور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کرتے ہیں۔ تو رب کائنات نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو معجزات سے نوازا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے زیادہ معجزات سے نوازا، اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو ان جیسی چیزوں یعنی کرامات سے نوازا گیا۔ رب کائنات کا ہم پر بڑا کرم اور احسان ہے۔ واقعی ہمیں کوئی کمال نہ تھا، اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا کرم اور احسان ہے کہ بن مانگے اس نے ہمیں دولت ایمان سے نواز دیا۔ کیا کمال تھا، کیا حسن و جمال کی کیفیت تھی، کیا ہمارا حسب تھا، کیا نسب تھا، کوئی کمال نہ تھا۔ رب کائنات نے اپنے لطف و کرم سے ہمیں دولت ایمان سے نوازا۔ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم بیان کیا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی نیچر میں، اس کی انسٹنکٹس میں اسلام موجود ہوتا ہے۔ فرمایا فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے والدین اس کو یہودی عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں۔ تو ہمارا کوئی کمال نہ تھا، یہ فقط رب کائنات کا کرم کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ امتی ہونے میں ہمارا کیا کمال تھا؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص الکبریٰ میں بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے جب تورات عطا کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تو نے تورات میں ایک عظیم امت کا ذکر کیا ہے کہ جو اپنے لوگوں کو صدقہ و خیرات دے گی پھر بھی ثواب پائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو رب کائنات نے فرمایا وہ امت تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے کہ اللہ پھر مجھے اپنے نبی کا امتی بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کا امتی بنا دے، تو رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے تجھے اپنا کلیم منتخب کر لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے امتی بننے کی تمنا کریں، بن مانگے ہم ان کے امتی بن گئے۔ امتی ہونے کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی جائے۔ امتی ہے محبت کی جائے، اس لیے کہ میرے اعلی حضرت نے فرمایا، روایت کو نقل کیا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، کہ اے لوگوں سن لو جس کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں اس کا ایمان کامل نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کے باب کتاب الایمان میں حدیث نقل فرمائی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے لوگوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، سب مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کامل کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کسی لکھنے والے نے کیا خوب لکھا کہ ایک سونار کی دکان پر چند لوگ اپنا سونا لے کر جمع ہوئے، ہر شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا سونا خالص ہے، میرے سونے میں ملاوٹ نہیں ہے، میرا سونا سب سے بہتر ہے۔ تو سونار نے جب ان کی گفتگو کو سنا اس نے کہا کہ تم لوگ آپس میں لڑو نا، میں ابھی تمہارے سامنے سنگے کسوٹی کو نکالتا ہوں، یہ کالے رنگ کا پتھر ہے، میں اس سنگے کسوٹی کو نکالتا ہوں، سب کے سونے کو میں اس سنگے کسوٹی پر رگڑ کر دیکھتا ہوں، ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کا سونا خالص ہے اور کس کے سونے میں کھوٹ یا ملاوٹ ہے۔ وہ سب کے سونے کو سنگے کسوٹی پر مل کر کہتا ہے کہ تیرا سونا خالص ہے، تیرے سونے میں کھوٹ ہے۔ تو یہ سنگے کسوٹی کیا
ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سنگ کسوٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے ایمان کی قوت کو پرکھے، اپنے ایمان کے قوی یا ضعیف ہونے کو پرکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ میرے دل میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے۔ اگر وہ محسوس کر رہا ہے کہ دنیا کے تمام افراد سے بڑھ کر، مال و اسباب سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر میرے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ محبت رسول کامل ایمان کے لیے ایک شرط لازم ہے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ کی ذات سے محبت کرنے والے ہیں، تو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، لو کان حبک صادقا لاطعته فإن المحب لمن يحب مطیع، کہ اگر تیری محبت اپنے محبوب سے سچی ہوتی، لاطعته تو تو اس کا مطیع ہو جاتا، فرما بردار ہوتا۔ فإن المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا ہمیشہ اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ تو خالی زبانی دعوی محبت کرنے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لازم ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا لازم ہے۔ رب کائنات نے اپنی ذات سے محبت کے دعوے داروں کو فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب تم فرماؤ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا۔ رب کائنات نے اس وقت کے یہودو نصارا کو اور تمام اہل کتاب کو فرما دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ ہیں، تو محبوب انہیں فرماؤ کہ تم میری پیروی کرو، میری سنتوں پر چلو، یحببکم اللہ، پھر اللہ رب العزت بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ ہاں، رب کائنات نے اپنے جس رسول کو بھی دنیا میں بھیجا، اس کے دنیا میں آنے کا مقصد اولین یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے اس رسول، اس نبی کی اطاعت کی جائے۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور رب کائنات کو اپنے محبوب سے کتنا پیار، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور جب اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی اطاعت کی، مدنی ماحول کی برکتیں آپ کو مبارک ہوں۔ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا امت مسلمہ پر احسان عظیم ہے کہ میرے شیخ نے امت مسلمہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خیرات بھی بانٹی اور سنت پر عمل کا جذبہ بھی عطا فرمایا۔ یاد رکھیے، کامیابی کے ہمارے سٹینڈرڈ اپنے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بڑی بڑی عمارتیں ہوں وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بہت بڑا کاروبار ہے وہ کامیاب ہے، وہ لکی ہے۔ لوگ اس کے بارے میں تعجب کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کامیابی کا یہ سٹینڈرڈ جو ہم نے بنایا ہے، اگر یہ کامیابی کا معیار درست ہوتا تو قارون بھی کامیاب ہوتا، فرعون بھی کامیاب ہوتا، شداد بھی کامیاب ہوتا، اور ابو جہل بھی کامیاب ہوتا، ابو لہب بھی کامیاب ہوتا۔ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کا مال ہے۔ اور سب سے بڑا کامیاب کون ہے؟ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تحقیق اس نے سب سے بڑی کامیابی پائی۔ تو اس سب سے بڑی کامیابی کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کہیں اس راستے سے ہم ہٹ نہ جائیں، کہیں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، کہ بس ہم تو قرآن پر ہی عمل کریں گے، احادیث طیبہ کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے راستوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے کفار کی ایک حسرت کو بیان کیا، خدا نہ خواستہ سنت
سے دوری کی وجہ سے، سنت سے نفرت کی وجہ سے، سنت کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے، سنت کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اگر دولت ایمان ہم سے چھن گئی تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے بعد ان حسرت کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ رب کائنات نے ان کفار کے لیے فرمایا، نافرمانوں کے لیے فرمایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، جس دن ان کے منہ آگ میں الٹ پلٹ کر تلے جائیں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، کہتے ہوں گے ہائے ہائے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔ بلکہ اس راستے سے ہٹنے والا تباہی و بربادی کی طرف جاتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، کہ جو رسول کی مخالفت کرے، جو رسول کے خلاف چلے، من بعد ما تبین له الهدى، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنوں کی راہ سے ہٹ کر چلے، رب کائنات نے فرمایا نولہ ما تولی، ہم اسے لے جاتے ہیں جہاں وہ جانا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اسے جہنم میں جھونک دیں گے۔ تو میرے وہ اسلامی بھائیوں، جو آج کی اس مبارک رات رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کا میلاد پاک منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، آج کے اس میلاد پاک کے اجتماع کا حاصل یہ ہے کہ جس ہستی کی محبت میں جمع ہوئے ہیں اس ہستی کی اتباع کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے نقوش قدم پر چلنا، اپنی ساری زندگی چھوڑے نا۔ نجات کا راستہ یہی ہے۔ امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل علم یعنی حضرات صحابہ کو فرماتے سنا، الاعتصام بالسنن نجات، کہ سنتوں کو تھامے رکھنا راہ نجات ہے۔ آؤ آج کی اس مبارک رات اس مقام پر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑیں گے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات مختلف مقامات پر ہوتے ہیں، تو آپ کے علاقوں میں بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ ان ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں، عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ محسوس فرمائیں گے کہ سنتیں مدنی قافلے یہ ایک فیضان ہے۔ اللہ رب العزت کے ہر ولی نے اپنے مریدوں کو مختلف مجاہدے کروائے، پریکٹسز کروائیں۔ یہ ہمارے شیخ طریقت کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے بہترین مجاہدہ ہے مدنی قافلے میں سفر، کہ جو قافلے میں سفر کرتا ہے وہ آٹومیٹیکلی دین پر عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ایک زبردست تجربے کی بات ہے۔ تو باقی جو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جو اس کے لیے احادیث طیبہ میں خوشخبریاں ہیں، من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، جو علم کی طلب میں چلے جنت اس کی طلب کرتی ہے کہ مولا اس بندے کو میرے اندر داخل کر دے۔ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو طلب علم کی راہ میں چلا وہ راہ خدا میں ہے جب تک واپس نہ آ جائے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو طلب علم میں چلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ جنت کو آسان کر دیتا ہے۔ بے شمار احادیث ہیں کہ چونٹیاں بلوں میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، مچھلیاں پانی میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں یہ الگ چیز ہے۔ بہترین جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دین کو پریکٹس میں لانا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ہر 12 ماہ میں 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر ضرور اختیار کیجیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بے شمار برکتوں کا نزول ہوگا اور عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ مدنی انعامات کی صورت میں میرے سنت نے ایک بہترین تحفہ 72 مدنی انعامات کا عطا فرمایا، یہ بھی اس کا رسالہ حاصل کیجیے، اسے پڑھیے اور روزانہ فکر مدینہ کیجیے، یعنی اپنا محاسبہ کیجیے، انشاءاللہ عمل میں ترقی محسوس ہوگی۔ بے شمار باتیں ہیں، آپ کافی دیر سے تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے،
لوگوں نے تو اپنی ساری زندگیاں محبت رسول میں قربان کی. اللہ کرے کہ آج کی ہماری رات مقبول ہو جائے ان کی محبت. کتنی پیاری رات جو ان کی محبت میں انسان جاگے. تو اللہ رب العزت ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.